الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة ولا الطاهرة خلف المستحاضة لأن الصحيح أقوى حالا من المعذور والشيء لا يتضمن ما هو فوقه والإمام ضامن بمعنى تضمن صلاته صلاة المقتدي. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ. بسم اللہ. توابع الباب امامت کے مسئلے. فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے اور نہ نماز پڑھے طاہر اس کے پیچھے جو مستحاضہ کے معنی میں ہے. غیر معذور کے پیچھے نماز نہ پڑھے. غیر معذور کے پیچھے یا معذور پنجابی والا نہیں بلا تو لنگڑا یہ نہیں مطلب جب وضو والا عرضہ جی نہیں تو یہ اس کے پیچھے نماز. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن. مبنی ہے ایک قانون پر. وہ قانون یہ ہے کہ شے محض متضمن ہوتی ہے اس شے کو جو اس سے نیچے ہے یا اس کی مثل ہے. اپنے سے اوپر والی شے کو شے متضمن نہیں ہوتی. تو چونکہ مقتدی کی نماز کو امام کی نماز متضمن ہے تو امام اور مقتدی کی نماز مثل ہو یا امام کی نماز اوپر ہو مقتدی کی اس میں درجے سے نیچے ہو یہ ٹھیک ہے. اور نہ نماز پڑھے طاہرہ خلف المستحاضہ. جو عورت معذور نہیں ہے وہ معذورہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے. ہے تو جماعت ان کی مکروہ اگر کرائی ہے تو دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ صحیح اقوا ہوتا ہے عذرو حال کے معذور سے. بین استور لکھے صغرا محولہ لکھے یعنی جملہ اے واضح الصحیح فوق المعذور کہ صحیح معذور سے اوپر ہوتا ہے. اور شے نہیں متضمن ہوتے اس کو جو سے او بینستور شے معذ متضمن ہوتے اس کو جو سے کم ہو یا اس کی نہ اس کو جو سے. اور امام جو ہے وہ تو ضامن ہے با ایمانہ کہ ضامن ہے صحت اور فساد کے اعتبار سے امام کی نماز مقتدی کی نماز کو. ولا یصلی الطاہر. اصل ان مسائل کی جنس میں قانون یہ ہے کہ مقتدی جب ہو اقوا حال امام سے تو نہیں جائز نماز اس کی جی. اور اگر ہو مقتدی امام سے دون یا اس کی تو جائز ہے. دون نیچے مرتبے میں او مرتبہ پیری مریدی والا نہیں اتنے گل سیدھی بھی چل دی ہے جی. اس لیے کہ مقتدی جب قدرت پاتا ہے ارکان پر ایسے ارکان کے نہیں قدرت پاتا ان ارکان پر امام تو ہو گیا مقتدی ان ارکان میں مثل منفرد کے. مثل امام کی فراغت سے پہلے نماز سے. کیوں؟
بھی یہ کیویں ہو گیا مثل منفرد کے با وجہ منادم ہونے جواز بناول قوی کے کس پر، اور ادھر یہ قانون ہے کہ انفراد موضع الاقتداء میں یہ قاتل الصلاۃ ہے کہ ابھی اقتداء کرنی ہے تو یہ اتوں وکھرا گڈی نے موڑ لی ہے دوجے روڈ تے تے اے ٹائر پھٹ گئے نے جی قاطع للصلاۃ فی معنی اور بے نستور ویکھو مثل اس کے جس کو سلس البول ہے، انفلات ری ہے، استطلاق بطن ہے، فی معنی المستحاضات مسئلہ جائز ہے اقتداء معذور کی اپنی جب کہ متحد ہو دونوں کا عذر، نہ یہ کہ اگر عذر مختلف ہے تو پھر نہیں ٹھیک۔ ایک کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں دوسرے کی ہوا نہیں رکتی تو یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، دونوں کو پیشاب کا عارضہ ہے یا ہوا کا ہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں، دونوں عورتیں مستحاض ہیں تو یہ پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا جی اور شے لا یتضمن بلا نے اعتراض کر کے وچ تہاڈے دماغ کھول دینے بھی سمجھ آوے بھی جیڑی کچھ کرکر ہوندی بھی وہ ساری صاف ہوندی جائے۔ پس اگر تو کہے کہ شے جیسا کہ نہیں متضمن ہوتی اپنے فوق کو اسی طرح نہیں متضمن ہوتی اپنی، اس اتے ہن مثال دین لگے جے جیسا کہ تصریح کی ہے اس بات کے ساتھ مصنف رحمہ اللہ نے مزاربت کے باب میں، مزاربت کوئی پڑھیا لفظ کے زمانے میں کوئی کیوں نہیں کوئی سنیا سی، چلو ٹھیک ہے، مزاربت والے مسئلے میں جب کہ وہاں کہا ہے صاحب ہدایہ نے کہ نہ مزاربت کرے مزارب سے، جی جس نے پہلے کسی سے مزاربت کی ہوئی ہے نا اس سے یہ مال رل مل جانا ہے نا، اس لیے وہاں یہ دلیل دی اس لیے کہ شے نہیں متضمن ہوتی اپنی، اب وہاں یہ دلیل دی صاحب ہدایہ نے جی با وجہ دونوں کے اجے پتر ہون تو ترجمہ پڑھے تو خیر ہوئے کی بنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم با وجہ مساوی ہونے دونوں کے قوت میں، جی کہ دونوں مزاربت کر رہے ہیں، برخلاف ایدار ابضاء یہ بھی بیان ہے جی، اس لیے کہ یہ مزاربت سے نیچے ہیں تو بس اب وہاں جو بیان کر رہے ہیں کہ شے اپنے مثل کو متضمن نہیں تو پس واجب ہے یہ کہ نہ صحیح ہو اقتداء جب کہ ہو امام کی نماز اقوام مقتدی کی نماز سے، جی پس واجب ہے یہ کہ نہ صحیح ہو اقتداء مگر جب کہ امام کی نماز اقوا ہو، کی نماز سے مثل ہے یا دون ہے تو اقتداء صحیح نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، یہاں تو کہا کہ مثل ہو پھر بھی ٹھیک ہے، آکھیا نہیں جی صرف ما فوق کو متضمن نہیں ہے، تو جواب دیا گیا بھئی طور کے جائز رکھی ہم نے اقتداء تماثل کے وقت بل علاوہ عظیم مثل کے متضمن ہونے میں، دو روایتیں بھی مثل کو شے متضمن ہوتی ہے کہ نہیں، پس جائز ہے ہمارے لیے یہ کہ ہم منع کر دیں بھی متضمن نہیں ہوتی، اور یہ بھی جائز ہے کہ آنکھیں متضمن ہوتی ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ والامام ضامن سنیا جے اور مقتدی کی نماز جب ہوگی اقوا از روئے حال کے امام کی تو ہو جائے گی نماز مقتدی کی فوق امام کی،
اور شے محض متضمن ہوتی ہے اس کو جو اس سے نیچے ہو یا اس کی، سل ہو نہ کہ اس کو جو اس سے، ولا یسلل صلاۃ المقتدی رہندا ہے، صلاۃ المقتدی، جی اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یقین کے ساتھ اس بات کو ہیں ان مانا ہو لیسا، یہ کہ مانا اس کا نہیں یہ بات کہ زمان ذمے میں ہے، جی کیونکہ مقتدی کی نماز نہیں ہے امام کے ذمے میں، اس لیے کہا ہے کہ مقتدی کی امام کی نماز ضامن ہے مقتدی کی نماز کو، سنیں ہی، جی اور باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ مقتدی کی نماز امام کے ذمے میں ہے، یہ نہیں ہے، نماز کے ساتھ جڑی ہے صحت اور فساد کے اعتبار سے، یہ مطلب ہے۔ آگے پڑھوے ولا القارئ الأمي ولا التسيء خلف سی جو کی ہے یاری حد ہو گئی، اور نہ نماز پڑھے قاری امی کے پیچھے، قاری امی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اور نہ نماز پڑھے لباس والا ننگے کے پیچھے، با وجہ قاری اور کپڑوں کا لباس والے کے حال کی قوت کے، ان کی حالت ان سے قوی ہے ہیں، جی او دیکھو ولا یصلی القاری، اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں یہ مسئلہ کہ جب قاری نے اقتداء کی امی کی تو بعض علماء نے تو فرمایا ہے کہ قاری شارع فی الصلاۃ ہی نہیں ہوا، نماز شروع ہی نہیں، حتیٰ کہ اگر ہو تطوع میں نفلوں کی نیت کی قاری نے تو نماز شروع نہیں ہوئی، لہذا قضا واجب، قضا تو تب ہے کہ شروع کر کے توڑیں تو ایسا بس۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ قاری شارع بن گیا ہے پھر فاسد ہو گئی ہے نماز، حتیٰ کہ اگر ہوا تطوع میں تو واجب ہو گئی، اور صحیح اول ہی ہے کہ لا یسیرو، تو قضا واجب کو نہیں اگر نفل ہوں تو فرضوں میں فرضاں دی قضا نہیں ہے واجب ہوتی، فرض تو زور دے اندر ایک بندہ فرض نیت کے پھر تروڑ دے، پھر نیت کرے 50 باری نیت کر کے تروڑے، وہ 4 ہی فرض نے، یہ نہیں بھی ہر باری تروڑنے دے بکرے 4 ہوتے جان گے، یہ نفلوں کی گل جی، اور سمجھ آئی کہ نہیں بھئی، ایک بندہ زوال شمس دے وقت 4 رکعت نماز زور اللہ اکبر، اور روٹی پاک گئی ہے 4 رکعت نماز زور اللہ اکبر، یار تو پانی نہیں لے کے آیا، ایویں 100 باری کرے، مجرم ہے، مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر باری کو بکھرے 4 ہوتے ذمے ہوتے جان کے ہیں، 4 فرض ہی، یہ نفلوں کی گل ہے جی، کہ نفل جنی باری بھی شروع کر کے تروڑے گا انہوں کی قضا ہوے گی جی۔ بسم اللہ ادھر بیخ کہ سنیں بے بس صحیح ہو نس کی ہے اس پر امام محمد رحمہ اللہ نے، اصل میں وہ پہلی مبسوط، اس کو اصل مبسوط کہتے ہیں، خلف امی، یار امی یہ کیوں ہے بھائی، یہ نسبت بڑے دن چسکے نے کہ تھوڑی لگی ہیں جی جو ذکر کیا ہے قاضی خان رحمہ اللہ نے، ہے تو یہ نسبت ہی والمنصوب میں، ذکر کیا قاضی خان رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں، کیا مسئلہ نہیں صحیح اقتداء امی کی گنگے کے ساتھ، جن دی زبان ٹھیک ہے نا ان دی، اس لیے کہ گونگا نہیں لا سکتا تحریمہ کو، اور حالانکہ تحریمہ اور امی لا سکتا ہے، مولی شفا کہندا جے تو انہوں بھی نہ ہوندی ہوئے تو ایڈا ہی پوت بن اللہ اکبر بھی نہیں ہوندے، یہ تو ہوتا ہی ہونا کہ نہیں،
چلو جی اچھا جی فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے امام قدوری اور نہ نماز پڑھے طاہر اس کے پیچھے جو مستحاضہ کے معنی میں ہے اور مستحاضہ کے پیچھے نہیں ہے پڑھنی مرد عورت پیچھے ہوندی نہیں بھاویں وہ زمزم نال وضو کر کے آئی ہوئے اے وے کہ بھئی یعنی جو مستحاضہ کے معنی میں ہے یعنی غیر معذور کے پیچھے نماز نہ پڑھے اور نہ نماز پڑھے طاہرہ مستحاضہ کے پیچھے اس لیے کہ صحیح اقوا ہے عذرو حال کے معذور سے اور شے نہیں متضمن ہوتی اپنے ما فوق کو اور امام ضامن ہے بئی معنی یہ جواب دیتا ہے امام ضامن ہے بئی معنی کہ ضامن ہے نماز امام کی مقتدی کی نماز کو صحت اور فساد کے اعتبار سے اور نہ نماز پڑھے قاری امی کے پیچھے اور نہ لابس عاری کے پیچھے باوجہ ان دونوں کے حال کی قوت کے کیڑا قاری تے لابس جو ہے سنیں جی ایک بندے تنی تو گوڈیاں دے تھلے تک چادر بدی ہے تو دوجے بندے نے وہ 50 گز دا کفن لپیٹیا ہوتے ان دی نماز ہو جاندی کہ نہیں دے پیچھے ہیں کیونکہ اگلے نے اپنا ستر کجیا ہے جی 50 گز والے ویکھے جی اچھا چلو اگے جی فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے اور نہ نماز پڑھے طاہر اس کے پیچھے جو مستحاضہ کے معنی میں ہے او تو نہیں ہو بلا بھی اے کلی ہے جی اور نہ نماز پڑھے بتا کیا جو سادہ کہہ دیتا ہے جی اقوا ہے عذر حال کے معذور سے اور شے نہیں متضمن ہوتی اپنے مافوق کو اور امام ضامن ہے بئی معنی کہ ضامن ہے امام کی نماز مقتدی کی نماز کو جی اور نہ نماز پڑھے قاری امی کے پیچھے اور نہ نماز پڑھے لابس آری کے پیچھے بواجہ ان دونوں کے حال کی قوت کی قاری کے اور مقتصی کے وَيَجُوزُ أن يؤم المتيمم المتودئين وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله وقال محمد رحمه الله لا يجوز لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء ضرورية ولهما أنه طهارة مطلقة ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة اور جائز ہے یہ کہ امامت کرائے متیمم متودئین کی جی بے متیمم امامت کرائے متودئین کی جی اور یہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ ہے کہ یہ امامت کرا سکتا ہے اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں جائز برابر ہے کہ ہو متودئین کے پاس پانی یا نہ ہو کہ امام نو وضو کرا سکن یہ مطلب ہے جی سنیں آپ نے کول تے ایسے وضو تائیں کیتا نے بے امام جو کا وضو پانی ہے کہ نہیں عام ہے نہیں بھی اوندن نہیں جائز کیوں اس لیے کہ تیمم طہارت ضروریہ مجبوریہ جی ہر جگہ میں نہ لفظ بولتا میں تھوڑے کھانے چ پوے اور طہارت بالماء اصلیہ سنیا جی تو اصلیہ والا جو ہے وہ فوق ہو گیا ضروریہ والے سے خلاصہ ہوئی شیخین کی دلیل یہ ہے کہ تیمم طہارت یعنی نئی موقت کسی وقت کے ساتھ جیسا کہ مستحاضہ کی طہارت تو موقت ہے وقت نکلیا تو وضو ختم لیکن تیمم جب تک پانی نہ ملے بندہ ایک تیمم سے 5 کہ نہیں پڑھ سکتے ایشا بس
وَيَجُوزُ يَوْمَ الْمُتَيَمِّمُ، میں کہتا ہوں جب مسئلہ اقتدا کی متودی نے کس کی، تو پس دیکھا متودی نے پانی نہ کہ متیمم امام نے، تو فاسد ہو جائے گی نماز مقتدی کی۔ اور وضع دلیل، اور یہی دلیل ہے اس بات پر کہ اقتدا متودی کی متیمم کے ساتھ محض جائز ہے جب کہ ہو متودی فاقد مطلقاً جائز نہیں ہے، پانی ہے امام وضو کر سکتا ہے پھر نہیں جائز۔ المتودعین، ذکر کیا گیا خلاصہ میں یہ مسئلہ کہ اقتدا کرنا متودی کی متیمم کی صلاۃ الجنازہ میں یہ جائز ہے بلا خلاف۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي یوسف رحمہم اللہ، میں کہتا ہوں یہ فی الحقیقت مبنی ہے اس قانون پر جو ذکر کیا گیا اصول فقہ میں، اصول شاشی سے حسامی سمیت سب کے اندر پڑھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اگلیاں میں پڑھیاں نے پر وہ مسلم ثبوت قوانین سن تے حسام جڑے نا جی توضیح طلبی پھر پتر ہوں ٹائم کڈو میں تے حاضر ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ مبنی ہے ایک اور قانون پر جی، وہ کیا ہے کہ فعلا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہ، مٹی خلیفہ ہے پانی کا، مٹی خلافت یہاں ہے، لہذا جب خلیفہ ہے تو جب مٹی سے تیمم کریں گے تو یہ بھی وضو کی طرح ہوگا جی۔ اور عند محمد تیمم خلیفہ ہے کس کا، یہ پڑھا قانون آپ نے جی، لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ عند محمد، بنایا امام محمد رحمہ اللہ نے متیمم کی طہارت کو یہاں ضروریہ، یہاں اب ایک اور مسئلہ جوڑن لگے جے بلا کتوں مسئلے کٹ کے لے آندے نے، اور امام محمد صاحب نے مسئلہ رجعت میں تیمم کو طہارت مطلقہ بنایا ہے، تیمم کو یہاں کیا بنایا ہے، مسئلہ سمجھو، بس بے شک معتدہ جب کہ ختم ہو گیا اس کا خون تیسرے حیض میں 10 دن سے یا کم پر، کیونکہ 10 دن ہوا ہے پھر تو عدت ختم ہوگی، 10 دن سے کم پر ہوا ہے، پس تیمم کیا اس نے، تو امام محمد صاحب فرماتے ہیں منقطع ہو جائے گا رجت کا حق عندہ، جیسا کہ جب تو حق ختم ہو جاتا ہے۔ اور شیخین نے بنایا ہے تیمم کو طہارت مطلقہ، یہاں کہاں، نماز کے مسئلے، اور بنایا ہے طہارت ضروریہ رجت میں کنہوں نے، حتیٰ کہ نہیں منقطع ہوگا رجت کا حق مولی ویس کا، اور تیری بیوی وسیع اللہ کرے طلاقہ نہ ہوں، حتیٰ کہ نہیں منقطع ہوگا رجت کا حق شیخین کے نزدیک تیمم کے ساتھ جب تک تیمم کر کے نماز نہیں پڑھتی، کیڑی جندہ ہے 10 تو پہلے ختم ہوئے، یہ مطلب ہے جی، سنیں جی اور دھیان ہوئے، اور یہ وذالکا انہا کے تیمم طہارت مطلقہ ہے اس حیثیت سے کہ تیمم والی طہارت نہیں موقتہ، جیسا کہ طہارت وہ موقتہ ہے وہ معذور کی واسطے، کیونکہ مسئلہ شروع ایسی مستحاضہ، تو جدو مسئلہ پہلا شروع ایسی وہ مستحاضہ عورت سی دعوت سے پھر فقہاء اس چیز کا التزام کر دینے بھی اسے نو بنیاد بنا کے اگے ٹرنا ہے جی۔ اچھا جی، بے جیسا کہ طہارت مستحاضہ کی ضروریہ ہے، یہ ہن سنیا جی،
کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے، موقتہ نہیں ہے، جیسا کہ طہارت بس ختم ہوگی، ضروریہ پیچھے لے جانے. وذالک انہا، یہ اس لیے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے اس حیثیت سے کہ موقتہ نہیں ہے، اور تیمم طہارت ضروریہ ہے اس حیثیت سے کہ منہ سے مٹی ملنی ہے. سمجھے؟ یہ طہارت کس اعتبار سے؟ تلبیس ہے. اور نہیں اٹھاتی حدث کو حقیقتاً، حتیٰ کہ جب پا لے متیمم پانی تو ہو جاتا ہے وہ جڑی پچھلی سی. تو اب یہ طہارت مطلقہ بھی ہے، طہارت مطلقہ من حیث انہا، تے ضروریہ من حیث انہا تلویس. سنیں جی. پس امام محمد رحمہ اللہ نے لیا ہے مسئلہ تین میں، اور شیخین نے اعتبار کیا ہے طلاق کی جانب کا، اس لیے کہ شرع شریف نے دیا ہے تیمم والی طہارت کو حکم طہارت ہے، جبکہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدو لیطہرکم، تیمم تو بعد ہے کہ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ تمہیں کیا کر دے، تو لہذا یہ طہارت مطلقہ ہوئی. لیکن شیخین نے فی الحقی لیکنہما، جی ہاں ہے نا، ہما نہیں ہاں ہونا چاہتا، میرے کو ماں غلطی ہے. لیکن تیمم کی طہارت فی الحقیقت کیا ہے؟ تو پس فعملا، شیخین نے عمل کیا ہے بحاظ الحقیقت فی، تو پس نہیں منقطع ہوگا رجت کا حق جب تک نہ متعقد ہو مؤکد کے ساتھ. اور وہ کون ہے؟ اس لیے کہ نماز ہی مقصود ہوتی ہے کیا کر کے، اور شے تائید پاتی ہے اس کے ساتھ جو مقصود ہوتا ہے شے سے. اور کو گل سمجھی کہ کوئی نہ، یہ دیکھو نا کنے اور مسئلے. ولا شکا، اور نہیں شک اس بات میں کہ حال اس بندے کا جو مشتمل ہے کس پر، طہارت او بے جڑنا بے ما طہارت بالماء اصلیہ ہے، تے طہارت بالتراب ضروریہ مجبوری. امام محمد صاحب کی دلیل ہے. اور نہیں شک کہ حال اس بندے کا کہ مشتمل ہے طہارت، اس کا حال اقوا ہے اس بندے کے حال سے جو مشتمل ہے. اور جائز ہے یہ کہ امامت کرائے متیمم متودعین کی، اور یہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما ہے رحمہم اللہ. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں جائز، اس لیے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے اور طہارت بالماء اصلیہ ہے، دونوں کی حالتوں کا فرق پڑ گیا. اور شیخین کے لیے یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، اور ضروریہ والا بھی تھلے تفصیل پڑھی جی. اور اسی لیے نئی مقدر کی گئی بے قدر الحاجت، دلیل رہ گئی سی کہ بھی حاجت بھی ایک نماز پڑھ لیے تو تیمم دی حاجت پوری ہوگی، لہذا اگلی واسطے نواں یہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی تیمم کے ساتھ جب تک پانی نہیں ملتا کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے. ہاں جی شاباش جی. اور جائز ہے یہ کہ امامت کرائے متیمم متودعین کی، اور یہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ ہے. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں جائز، اس لیے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے اور طہارت بالماء اصلیہ ہے. اور شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، اور اسی لیے نہیں مقدر کی گئی قدر حاجت کے ساتھ.
بے قدر الحاج، ایک نماز پڑھو جی تو تیمم ختم، جیسے عذر والا جی وَيَوْمُ وَيَوْمُ الْمَاسِحُ الْغَاسِلِينَ لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ سِرَايَةَ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ وَمَا حَلَّ بِالْخُفِّ يُزِيلُهُ الْمَسْحُ بِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَمْ يُعْتَبَرْ زَوَالُهُ شَرْعًا مَعَ قِيَامِهِ حَقِيقَةً۔ اور جائز ہے یہ کہ امامت کرائے ماس غاسلین کی، جی یا مڈو مانا کرو اور امامت کرا سکتا ہے ماس غاسلین، موضوع پر مسح کرنے والا، جی پاؤں دھونے والوں کی، یہاں یہ مراد ہے۔ جی وجہ جی اس لیے کہ خف مانے ہے حدث کی سرایت کو قدم تک، جی جی او بینستور، پس ہو گیا مسال الخف، جی مثل دھونے پاؤں کے، لہذا غسل اور مسح دونوں۔ اچھا تے سوال ہے تے جڑی وہ حدث موضع دے اتے آئی ہے وہ کیویں ہوتا تے ہے کوئی نہیں، اور وہ حدث جو اتری ہے موضع پر زائل کر دیا اس کو مسے نے۔ سنیں جی، برخلاف مستحاضہ کے، برخلاف اس لیے کہ حدث نہیں اعتبار کیا گیا حدث کے زوال کا شرعاً، جی باوجود قائم ہونے حدث کے، حقیقتاً تے حدث قائم ہے جی لیکن اس کے جو ہے نا شرع زوال کا اعتبار نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ صرف وقتی ہے، جی وہ صرف یعنی مستحب، معذور کے پیچھے غیر معذور نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ او دیکھو، مانعوں سے رعایت الحدث، دھیان میں اگر کہا جائے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ وہ باقی ہے اپنے غاسل ہونے پر، اس لیے کہ موضع قائم مقام ہے قدم کے، چمڑے اور حدث تو تحقیق اتر چکی ہے چمڑے پر۔ جواب دیا سے بقول وما اللہ، وہ جوابوں کو تفصیل، یزیلہ الحدث، اور وہ جو اتری ہے جی، وَإِنْ حَلَّ فِي كُلِّ الْخُفِّ، اگرچہ اتری ہے کس پر؟ پورے ہن سوال ہے کہ وہ تو چماں پاسے گٹیاں تو تھلے ہر پاسے حدث اتر گئی، تسی 3 انگلاں اتنے لائیاں نے تے باقی نس گئی ڈر کے، کہندے نے لیکن زائل ہو گئی ہے حدث مقدار معتبر من المسح کے ساتھ۔ ہن اے نظیر ہے جڑی او اصول فقہ جو نظیر پڑھی جی تے چند دن پہلے بھی بے منی نکلی ہے تے سارا بدن تو ہو جی تے پیشاب بھی تو اتھوں ہی نکلدا ہے جی کہ کوئی نہیں، جی تے ہن سارا بدن کیوں نہ تو وہ، جی تے وہ جڑے کنی باری پڑھے ہیں، لیکن زائل ہو گئی ہے مقدار کے ساتھ جو معتبر ہے مسے سے، پس یہ نظیر ہے حدث کی، ایسی حدث جو وارد ہوتی ہے بدن پر، جی ایسی حدث جو زائل ہو جاتی ہے اعضائے مخصوصہ سے، بے صرف اطراف، تو یہ اطراف اطراف آ طرف پیر سارا توتا گئے بھی ہوں دی مثل ہے جی، میں 3 انگلاں اتنے لائیاں ساری حدث گئی، لم یعتبر، لم تو پس نہیں جائز اقتدا غیر معذور کی بالمعذور، اور امامت کرا سکتا ہے اور امامت کرا سکتے ماس غاسلین کی، اس لیے کہ خوف اس لیے کہ وہ مانے ہے مانے ہے حدث کی سرایت کو قدم تک۔ حدث کی سرایت کو قدم تک۔ او تو دیکھو وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ نظر آیا جی تو پس وہ باقی ہے اپنے، غاسل ہونے تو پس غاسل اور ماسح، برابر، اور وہ حدث جو اتری ہے موضع پر حدث جو اتری ہے نا مجھے پر ازالہ کر دیا اس کا مسے نے، ازالہ کر دیا اس کا برخلاف مستحاضہ کے، خلاف مستعاضہ اس لیے کہ حدث اس لیے کہ نہیں اعتبار کیا گیا اس کے زوال کا شرعاً، بات کیا
गया उसके जवाल का शर्म, باوجود قائم ہونے حدث کے حقیقتاً قائم ہونے حدث کی حقیقتاً اور ٹورو اور امامت کرا سکتا ہے ماسح غاسلین کی، اس لیے کہ موضع مانے ہے حدث کے سرایت کرنے کو قدم تک، اور وہ نجاست جو اتری ہے موجود پر ازالہ کر دیا اس کا مسح برخلاف مستحاضہ کے، اس لیے کہ حدث نہیں اعتبار کیا گیا اس کے زوال کا شرعاً باوجود قائم ہونے اس کے حقیقتاً۔ وَيُصَلِّ الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ لا يجوز وهو القياس لقوة حال القائم ونحن تركناه بالنص وهو ما روي أن النبي عليه السلام صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام۔ اور نماز پڑھ سکتا ہے قیام کرنے والا بیٹھنے والے کے پیچھے، بیٹھنے والا جو رکوع سجود کر رہا ہے، جی رکوع سجود کرنے والے قائد کے پیچھے قائم رکوع سجود کرنے والا، نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جو پوری نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے وہ بیٹھنے والے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں جائز، اور یہ قیاس ہے۔ قیاس کرتے ہوئے صحیح کی اقتداء بالمریض مومی، جیسے مریض مومی جو ہے، جی مریض کیڑا مومی، اشارہ کرنا۔ میں کہا کو حفاظ مریض ہے، مریض مومی جو ہے اس کے پیچھے صحیح نہیں ہے، صحیح سے مراد جو رکوع سجود صحیح کر رہا ہے جی اس کی صحیح نہیں ہے نہیں ہے، تو اس کی بھی پھر صحیح نہیں ہے، باوجہ قائم کے حال کی قوت کے۔ شیخین فرماتے اور ہم نے چھوڑ دیا اس قیاس کو بسبب نس کے، جی اصحاب رائے نے قیاس چرائے چھوڑ دیا بسبب اعتراض پھر بھی ساڑھے اتے ہی ہے۔ اچھا جی، اور نس کون ہے؟ اور وہ ہے جو روایت کی گئی ہے، جی جی اے اس وقت کم ٹریا تے اگوں لوکاں کہ تیرا ابا نس گیا، اس آگا میرا ابا بھی نس گیا ہے، میں بھی نس گیا، کم از کم سوچ تو صحیح تیرے ابے نال کوئی ہے بھی ہے کہ بھی اس وقت چونکہ انفی جڑے سن نا جی اے فقہ انفی رائج ہو گئی عباسیہ دور وچ، کی ہو گئی رائج ہو گئی، تے ہر روز نوے مسائل پیدا تے اجتہاد کر کے انہاں دا جواب، تے حنبلی مالکی شافی جڑے نے وہ کتاباں لکھن لگ پے بعد حدیث پاک دیاں شرح لکھن لگ پے، یہ بھی بابیاں گھٹ تے نہیں کیتی بعد والیاں، لیکن وہ جڑا ہے نا جی جس ویلے گل ہونی تے پوچھنا کسی شافی نے استاد کولوں تے حنبلی نے استاد کولوں تے مالکی جی تے حنفی تے یار وہ رائے تے عمل کردے نے، وہ سمجھو اس گل نو گامے کیوں کہ جڑا ہے نا کہ بھئی وہ نہ آخنا ہے وہ یار وہ اپنی قیاس تے رائے تے عمل کردے نے، ایک گل اگا مشہور ہو گئی ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹਨਫੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਾਏ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆ ਜੁਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹਦੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਲੀ ਜੀ ਕੌਮ ਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਪਕਾਈ ਰੱਖੀ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਏ, ਕੰਨ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ। چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے چھوڑ دیا قیاس کو کس کے ساتھ، اور وہ نص وہ ہے جو روایت کی گئی ہے، یہ بات کہ اخرج مسلم بخاری و مسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اپنی آخری نماز بیٹھ کر اور قوم سرکار کے پیچھے کھڑی تھی، خلف القائد اور جب کہ امام بیٹھ کر کیا کرے پس اقتدا کر سکتا ہے اس کی وہ جو نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کر کے اس کے ساتھ رکوع سجود اشارے نال نہیں پورے کر دے، صرف فرق کھلون بہن دے کی ہے اور کوئی فرق نہیں، صرف نہیں فرق ہے جی وَنَحْنُ تَرَكْنَاهُ تو پس ہوگا یہ ثابت بال اور استحسان راجح ہوتا ہے کس پر کہ کوئی نہیں ہوتا، کنیا مسئلہ میں قیاس نو ترجیح ہے استحسان ہوتے
ਯਾਦ ਹੈ ਪਕਵਾਏ ਸਨ ਵੀ ਆ 5 ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਕਾ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਇਸਤਿਸਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिन नस्से होवा मा रोवेया کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما ماردا فی مارا دے الذی مات فیہ جی او سفر اے دن پہ گزر دینے جی قالا سونیا فرمایا مرو ابا بکر یصلی سنے جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جناب حفصہ کو کہ آپ سرکار کو عرض کریں کہ بے شک ابو بکر ایسے رجل ہیں جب کھڑے ہوں گے آپ کی جگہ میں تو اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکیں گے، رون لگ پین گے، نماز انہوں کو نہیں پڑھی ہوئے گی۔ تو اگر سرکار آپ ان کے علاوہ کسی اور کو حکم فرما دیں تو جناب حفصہ نے یہ عرض کی 2 مرتبہ، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتنا صواحبات یوسف انہاں عورتاں بھی مشورہ دیتا سی یوسف علیہ السلام نے، زلیخا دی گل مان جاؤ، تو پھر میں تسی تے اج میں اللہ دا پیغام سنا رہے ہیں تو تسی اگوں رکاوٹ پا رہی ہیں جی انتنا صواحبات یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو آپ نے فرمایا انتنا صواحبات یوسف لہذا مرو ابا بکر یصلی۔ لمبی حدیث ہے، کنی واری پڑھی جگہ اتنے مختصر لیاندی نے فلما افتتح ابو بکر الصلاۃ، یہ نہیں کہ وہ پہلی نماز سی، کچھ نمازاں تو بعد ہویا، 3 دن واقعہ چلتا رہا جی۔ تو واجدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ صحت پائی، کچھ صحت پائی۔ وہ ایک عربی بیماری نو سکل نال تعبیر کردے نے تے صحت نو خفت نال تعبیر کردے نے جی۔ یہ دن ہے جڑا پورے افغانستان چوری روزہ ہوندا ہے جی جی۔ وہ سفر دا آخری بدھ مشہور ہے، سفر دا وہ جڑا ہے نا وہ افغانستان پورے وچ ہن دا نہیں پتا، وہ جڑے بابے افغانی ہیں انہوں نے دسیا سی بھی جدو آخری بدھ آتا سی پنڈی وہ کہتا مینوں چوری لا کے کھواندے سن بھی کہ بھی وہ مشہور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے تھوڑی چوری بنا کے ونڈی اس طرح، تو وہ پھر بھی اس تو وہ آخری بدھ مشہور ہے نا کچھ آخری بدھ ہے نا۔ ہاں تو اے وے کہ بھی جڑا نا بھئی سونے نے تھوڑی صحت بھئی محسوس کی تھی تو پاس سرکار نکلے، سہارا دیے گئے حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک خط بنا رہے تھے، زمین پر خط بنانا ظاہر کمزوری ہوگی، حتیٰ کہ سرکار تشریف لے گیا مسجد میں۔ پس جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی حس کو کہ سرکار آ رہے ہیں، پس پیچھے ہٹنے لگے، تو سونے اشارہ فرمایا سی بیٹھی رہو دیے، اور آگے تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سرکار بیٹھ گئے بیٹھ کے نماز پڑھانے لگ گئے، اور جناب ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے سرکار کی نماز کے ساتھ، اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے جناب ابو بکر کی، مطلب کی ہے یعنی یہ کہ جناب ابو بکر سنتے تکبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ پیچھے پھر اونچی آواز سے مکبر بنے، کیا بنے؟ مکبر بنے، اور قائدن، اور مسئلہ اگر تو سوال کرے کہ دوسری روایت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ امامت کرائے کوئی ایک میرے بعد بیٹھ کر، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی لہذا پابندی ہو گئی، اور نئی روایت کی گئی اقتدا جالس
بھی بیٹھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، یہ روایت کون ہے؟ اس لیے کہ یہ جائز ہے اجماع، یہ تو بالاجماع جائز ہے جی، یہ تو اجماع جائز ہے۔ بھی کھڑے ہونے والے کے پیچھے مقتدی بیٹھ کر پڑھے، یہ بھی بالاجماع جائز ہے، جی کھڑا ہونے والا کھڑے ہونے والے کے پیچھے پڑھے، یہ بھی، اجماع جائز ہے، اور بیٹھنے والے کے پیچھے پڑھے رکوع سجود کے ساتھ، یہ بھی بالاجماع۔ جائز ہے۔ صرف یہ صورت تھی جس میں اختلاف ہے کہ امام بیٹھا ہے رکوع سجود کر رہا ہے اور مقتدی کھڑا رکوع سجود کر رہا جی ہے۔ تو پس ہے مراد اقتدا قائم کی کس کے ساتھ؟ اور سونا فرمایا کہ نہ امامت کرائے کوئی ایک میرے بعد جالسن، سنیں جی، بھی مقتدی تے امام سارے بہ جانے، یہ نہیں مراد، یعنی مقتدی کھڑے اور امام بیٹھا ہو۔ تو یہ سوال ہے، تو جواب دیا گیا بھائی طور کے معنی اس کا یہ ہے کہ نہ اقتدا کرے کوئی ایک میرے بعد جالس کی باوجود قدرت کے کس پر، کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو وہ بھی پیچھے بیٹھ جائے، یہ کام نہ کرے، کہ اگر اس کو کھڑے ہونے کی قدرت ہے تو وہ کھڑا ہو کر ہی پڑھے۔ اور سمجھو بھئی اس کا معنی ہے کہ نہ اقتدا کرے کوئی ایک میرے بعد کس کی، جالس کی جالس کی اقتدا کس طرح، وہ بھی بیٹھ جائے باوجود قدرت کے، قیام پر، تو یہ جائز نہیں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ جس کو کھڑے ہونے کی قدرت ہے وہ بیٹھنے والے کے پیچھے نماز تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر۔ جی اور نفلہ میں تو جائز ہے، گل فرضہ دی ہو رہی ہے، اور نماز پڑھ سکتا ہے قائم قائد کے پیچھے۔ یہ پڑھ سکنا مانا کہتا ہے تنوں سمجھانے واسطے، یعنی کہ خام خواہ پڑھے بھی، پڑھ سکتا ہے بھی، پڑھیے تو ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں جائز، اور یہی قیاس ہے۔ اچھا جی، مولوی شاکر کرسی تے بیٹھا ہے تے پیچھے سارے مرید کھلوتے نے تے انہیں نماز پڑھانی شروع کر دیتی ہے۔ کرسی تے بیٹھے ہی انہیں رکوع کیتا ہے تے پھر کرسی تو اٹھیا تے سجدے تھلے جا کے ٹھیک کیتے سو، ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ ٹھیک ہے نا، بہ کے رکوع سجود کرنا ہی، یہ گل ہی اور کو گل جی، میں کرسی تے بیٹھا ہے تے رکوع تو اتھی کرنا ہے نا، جی میں بہ کے کرنا ہے، پھر اٹھ کے سجدے انہیں ٹھیک کیتے نے تے اس دے پیچھے کہ نہیں۔ لیکن اگر کرسی تے اشارہ کر کے سارا کام ٹرکانا ہے صوفی ہے نا، تو پھر پیچھے نہ مریداں دا بیڑا گرک کرے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ مطلب ہے، اور نماز پڑھ سکتا ہے قائم قائد کے پیچھے۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں جائز، اور یہ قیاس ہے باوجہ قائم کی حالت کے قوت کے، اور ہم نے چھوڑ دیا قیاس کو نص کے سبب، اور وہ ہیں جو روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اپنی آخری نماز بیٹھ کر، اور قوم سرکار کے پیچھے کھڑی تھی جی۔ اور نماز پڑھ سکتا ہے قائم قائد کے پیچھے، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں جائز، اور یہی قیاس ہے وجہ قائم کی حالت کی قوت کی، اور ہم نے چھوڑ دیا قیاس کو نص کے ساتھ، اور وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اپنی آخری نماز بیٹھ کر، اور قوم سرکار کے پیچھے۔ دو تکرار میں تمہیں بار بار سکھانا، اور پڑھائی اپنی آخری نماز پڑھائی آخری نماز، دو بار ذکر ہویا نا، تو جب کوئی صلاۃ آنا ہو تو پہلے معنی کرے تھا فعل دا پڑھی اس نے نماز، او کس کتاب تو شروع کیتا ہے، لیکن توجہ والا تو کیس ہے ہی کوئی نہیں نا جی، وہ تو شودی کتھے مصیبت نو پئی ہے، توجہ نہ لبے نہ پلے پوے جی جی۔ اچھا بھائی،
وَيُصَلِّ المومئ خلف مثله باستوائهما في الحال إلا إلا أن يمي المتم قاعدا والإمام مضطجعا لأن القعود معتبر فيثبت به القوة. چلو جی وَلَا يُصَلِّ الَّذِي الذي يركع ويسجد خلف المومئ لأن منہ میں وہ مضاف لے بھی مرفوع ہی ہوندے ہونا شروع ہو گئے نہیں. لأن حال المقتدی اقوى وفيه خلاف زفر رحمه. اور نماز پڑھ سکتا ہے اشارہ کرنے والا اپنی مثل کے پیچھے، جیسا امام ویسا مقتدی تو یہ ٹھیک ہے، باوجہ برابر ہونے دونوں کے حال میں. مسئلہ مک گیا، اللہ سے استثناء، مگر یہ کہ اشارہ کرے مقتدی بیٹھ کر اور امام اشارہ کرے لیٹ کر، اب ٹھیک نہیں ہے. اب اس لیے کہ قعود معتبر ہے جو مقتدی میں پایا گیا اور امام میں کوئی نہیں، وہ لیٹا ہوا ہے، پس ثابت ہوگی قعود کے سبب سے قوت کس میں، مقتدی میں. اور یہ قوت امام میں نہیں ہے. جی سمجھے؟ او بے خود رو او القعود معتبر، ان دی دلیل ویکھو، اوے وے کہ بے شک صلاۃ التطوع مستلقیاً اشارے کے ساتھ باوجود قدرت کے بیٹھنے پر جائز نہیں ہے. تو قعود معتبر ہویا نا پھر، اے دلیل دیتی نے جی. اور نہ نماز پڑھے وہ جو رکوع اور سجود کر رہا ہے رکوع سجود کا اشارہ کرنے والے کے پیچھے، یہ اس کے پیچھے نماز، اس لیے کہ مقتدی کا حال اقوا ہے اور اس مسئلے میں خلاف ہے امام ظفر رحمہ اللہ کا. حال المقتدی اقوى بول چاہاں کل تو میں کہتا ہوں بسا اوقات ہوتا ہے اشارہ کرنے والے کا حال اقوا راکع اور ساجد کے، حال سے اور یہ کیویں بائیں طور کے اقتداء کی ننگے نے جی، نہ اقتداء کی کس کی، ننگے نے، جو نماز پڑھ رہا ہے کھڑے بڑے ہوتا ہے اور سجدہ کر رہا ہے ننگا جی. نماز اور یسجد بہار یصلی نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر ہے، اشارہ کر رہا ہے اشارہ کرنا، تو یہاں جو اشارہ کرنے والا ہے نا یہ اس کی حالت اقوا ہے، ننگا کھلو کے رکوع سجود نال پڑھے، ان دے نالوں بہ کے لتاں لمیاں کر کے شرمگاہ دبا کے اشارے نال پڑھے، یہ افضل ہے جی. یہ ان کی جزی لے آدھی سامنے کہ مومی راکع ساجد سے اقوا ہو گیا ہے جی. تو دیکھو نا جزیاں لے آدھے کٹ کے تھوڑے سامنے کہ بھی یہ بھی تو چیزاں دماغ رہن جی. اور اس میں خلاف ہے امام ظفر رحمہ اللہ کا، اور اس مسئلے کیوں، اس لیے کہ اشارہ خلیفہ ہے، آپ فرماتے اشارہ خلیفہ ہے. تو لہذا خلیفہ اصل کی جگہ ہے، تو پس جائز ہے اقتداء کرنی کس کی، مومی کی، اور حد ہوگی اقتداء کرے رکوع سجود کرنے والا اشارے کرنے والے کی. اندہ ظفر ٹھیک ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اشارہ قائم مقام ہے کس کے، اصل کے، تو لہذا دونوں برابر ہو گئے جی. مثال دی انہوں نے جیسا کہ متیمم اور متوتی ماسے اور، تو یہ سارے ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں. اور نماز پڑھ سکتا ہے مومی، نماز پڑھ سکتا ہے مومی اپنی مثل کے پیچھے، مثل کے پیچھے باوجہ برابر ہونے دونوں کے حال میں، مگر یہ کہ اشارہ کرے مقتدی بیٹھ کر اشارہ کرے مقتدی اور امام لیٹ کر، امام لیٹ کر، اس لیے کہ قعود معتبر ہیں. یہ دلیل ہے اس اللہ والے مسئلے کی بھی، یہ اقتداء ٹھیک نہیں، تو پس ثابت ہو گئی قعود کے ساتھ قوت کس میں، مقتدی میں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور نہ نماز پڑھے اور نہ نماز وہ جو رکوع کر رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے رکوع کر رہا ہے سجدہ کر اشارہ کرنے والے کے پیچھے، اس لیے کہ اس لیے کہ مقتدی کا حال مقتدی کا حال اقوا ہے، اور اس مسئلے میں اس جزی میں خلاف ہے امام ظفر رحمہ اللہ کا۔ شاباش شاباش شاباش۔ پڑھ سکتا ہے مومی اپنی مثل کے پیچھے بوجہ برابر ہونے دونوں کے حال میں، مگر یہ کہ اشارہ کرے مقتدی بیٹھ کر اور امام اشارہ کرے لیٹ کر، اس لیے کہ قوت معتبر ہے، پس ثابت ہوگی قوت کے ساتھ قوت۔ اور نہ نماز پڑھے وہ جو رکوع کر رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے مومی کے پیچھے، اس لیے کہ مقتدی کا حال اقوا ہے، اور اس میں خلاف ہے امام ظفر رحمہ اللہ۔